پاکستان کی سیاست بہت تیزی کے ساتھ اپنے فائنل فیز میں داخل ہو رہی ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو انڈائٹ کر دیا گیا ہے اور نواز شریف کا کہنا ہے کہ انتقام نہیں لیکن حساب لینا تو بنتا ہے۔ میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز۔ عالیہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ سب سے پہلی خبر یہ کہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کے جو کیس تھے وہ تو ختم ہو گئے، وہ بری ہو گئے اپنے اس کیس سے۔ عزیزیہ ریفرنس جو تھا اور بڑی اس کے اوپر خوشیاں منائی گئیں ان کی پارٹی کی طرف سے، جبکہ جو دوسری طرف ان کے مخالفین پی ٹی آئی والے تھے ان کی طرف کافی پٹ اینڈ پٹ، یعنی کہ کوئی ماتم شاتم کا جو ہے سچویشن نظر آئی۔ کافی انہوں نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جو نواز شریف تھے ان کی طرف جو ہے وہ ڈھول بتاشے اور مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ لیکن نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ انتقام نہیں چاہتا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے، پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ وہ والا فیصلہ جو کہ کافی دن سے جس کا انتظار تھا، سائفر کیس، وہ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے اور سائفر کیس پر ہی عمران خان کو انڈائٹ کیا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی کو بھی۔ یہ انڈائٹمنٹ جس کا انتظار تھا کچھ دن سے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں ہوگا، اب یہ سامنے آ گئی ہے۔ تو اب سائفر کیس پر چارج شیٹ بھی عمران خان پر لگائی گئی ہے۔ اب یہ ہونے کے بعد، انڈائٹمنٹ ہونے کے بعد سائفر کا ٹرائل جیل میں ہی عمران خان پر چلایا جائے گا۔ آپ کہیں گے وہ تو پہلی جیل میں، ایگزیکٹلی وہ جیل میں ہے، وہ کچھ اور کیسز جو ہیں ان کے اوپر جیل میں ہے، لیکن جو سائفر ہے اس کی جو چارج شیٹ ہے، سائفر آپ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کیا معاملہ ہے، وہ خان صاحب نے جو لہرایا تھا اس کی چارج شیٹ بنائی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 7 مارچ 2022 کو واشنگٹن سے موصول ہونے والے سائفر ٹیلی گرام کو ایسے لوگوں کو دیا گیا جن کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ سائفر ٹیلی گرام کے تمام فیکٹس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا۔ پھر یہ کہ ملزمان یعنی کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان نے سائفر ٹیلی گرام کو جو ملک کے خلاف ایسے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور پھر 2022 کو بنی گالہ میں ایک خفیہ اجلاس میں سائفر کے جو اس کا ٹیکسٹ تھا اس کو غلط استعمال کیا گیا۔ یعنی یہ کہ وہ جو آڈیو نکلی تھی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، آڈیو جو نکلی تھی اس میں عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان اور کچھ اور لوگوں کی اس کے ساتھ گفتگو کہ سائفر میں یہ ہے تو اس کو نوجوانوں تک کس طرح پہنچایا جائے، یہ کیا جائے۔ یہ والی جو آڈیو نکلی تھی، میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے الفاظ کو اور ٹیکسٹ کو غلط استعمال کیا گیا۔ ایف آئی اے کی چارج شیٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان نے اعظم خان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کے منٹس تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وہی بات ہے، اس کا میں صحیح کہہ رہی ہوں، آگے وہی آیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو آڈیو آئی تھی اس میں وہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ پھر جی اپنی تحویل میں رکھا، آگے نہیں دیا اس کو، یہ بھی غلط تھا۔ سائفر ایک کیونکہ ڈپلومیٹک سائفر وے ہوتا ہے کمیونیکیشن کا، تو اس میں بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو فالو نہ کریں تو وہ وائلیشن بن جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب وائلیشنز بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا نام اس لیے اس میں شامل ہے کہ جس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ عمران خان کو اس کا پتہ چلا، اور شاہ محمود قریشی کیونکہ ان کے فارن منسٹر تھے تو انہوں نے ان کو یہ بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں ذرا نپ لو ہوتے، انہوں رکھ لو ہوتے، انہوں چھپا لو ہوتے، انہوں نے استعمال کرنا ہے، تو اس میں قریشی صاحب بھی شامل تھے، تو اب جو ہے ان کا نام بھی اس میں ہے۔ تو ان کا بھی اس کے پر جو ہے ٹرائل چلے گا، جس میں اسد مجید جو ایمبیسیڈر تھے، انہوں نے ڈونلڈ لو کو پاکستان میں جو ہے وہ یہ جب سب ہوتا رہا تو ان کو بلایا گیا۔ اس کے بعد جب ایک میٹنگ ہوئی سیکیورٹی کونسل کی، آرمی چیف اور اس میں جو اگلی حکومت آئی تھی وہ ہوئی، اس کے اندر بھی ان کو بلایا گیا، وہ بیٹھے رہے۔ اور یہ سب جو ہے اس کی اب بہت ڈیٹیلز ہیں، جو کچھ ہوتا رہا آپ جانتے ہیں، میرا خیال اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ تو پل پل کی خبر ہم آپ کو پہنچاتے رہے، جو کچھ ہوتا رہا۔ تو یہ جو امریکہ کے خلاف جو سازش تھی کہ اب آپ اس کو امریکہ کے خلاف سازش کہہ لیں، لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے، اس تمام مدے پر جو ہے یہ سائفر کیس ہے اور اس کے اوپر اب ٹرائل چلے گا۔ تو یہ جناب ایک اور فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ اب دیکھو آگے ابھی اور کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اس کی طرف کہ جس میں جو نواز شریف ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہیں، مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو بہت عرصے سے بتا رہی ہوں، جس وقت نواز شریف ابھی ملک واپس نہیں گئے تھے اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔
تو جناب نواز شریف جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے ان کا جو العزیزیہ ریفرنس تھا ایک بہت بڑا کیس تھا وہ اس سے بری ہو گئے. ٹھیک ہے جی, وہ بالکل صافوں کے باہر نکل چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انتقام نہیں چاہتا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے. جب ان کا ریفرنس میں وہ بالکل بری ہوئے تو اس وقت ان کی طرف ڈھول بتاشے اور بینڈ باجے بجائے گئے, بڑی خوشیاں منائی گئی ہیں PMLN ان کی پارٹی کی طرف سے. لیکن جو دوسری طرف ان کے مخالفین اپوننٹس انہوں نے کافی ماتم شاتم پٹن کیا ہے, یعنی یہ کہ بڑی تنقید کی. PTI کی طرف سے تنقید کی گئی کہ جناب ان کو جو ہے دیکھیں یہ نکال دیا گیا ہے اور ان کو لایا جا رہا ہے اور ان کو نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. تو میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہی ہوں نواز شریف کو جو آپ نے وزیر اعظم سے اتارا تھا وہ اپنی اس جگہ پر واپس آ چکے ہیں اور آنے والے ہیں, وزیر اعظم بننے والے ہیں. اچھا جی, نواز شریف نے کہا کہ انتقام نہیں چاہتا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے. اس کے پر ان کا کہنا تھا کہ جناب مجھے جن مقدمات میں جو ہے وہ بنتے ہی نہیں تھے ان میں کیا گیا اور ان کا کھوکھلا پن ہائی کورٹ میں ثابت ہوا. جب ان کو پاناما میں کچھ نہیں ملا تو اقامہ نکال لیا اور وہ مجھے سزا دینا چاہتے تھے, کرسی سے اتارنا چاہتے تھے اور پاناما اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. یعنی کہ پاناما میں وہ ان کو جو نواز شریف ہے ان کو نہ تو انڈائٹ کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ ان کو سزا دے پا رہے تھے. تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا انہوں نے اپنے جو بیٹا ہے اس سے تنخواہ نہیں لی تو اس بنا پر جو ہے ان کو نکال دیا گیا. یہ سب چلتا ہے, بالکل چلتا رہتا ہے اور ہماری عدالتوں میں تو بھائی دھڑلے سے چل رہا ہے. اور پاناما اس کی اجازت نہیں. انہوں نے کہا کہ ججز کی طرف سے میرے لیے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر جیسے ریمارکس دیے گئے. کیا ججز کو ایسے ریمارکس زیب دیتے ہیں کہ کسی کو یہ کہا جائے اور وہ بھی کئی دفعہ کے پرائم منسٹر جو رہ چکا ہو اس کو, اور ہم عدالت میں پیش ہونے آ رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ ہمارے آنے پر سزا دی جائے لیکن انہوں نے پہلے ہی سزا سنا دی. فیصلہ کیا سننے کے بعد وغیرہ وغیرہ انہوں نے یہ سب باتیں کی اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا لیکن سزا پاکستان کو ملی, مجھے اور میرے خاندان کو سزا اصل میں 25 کروڑ عوام کو ملی ہے اور یہ سب جو کچھ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انتقام نہیں لیکن حساب لینا. اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انتقام وہ ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا میرے ساتھ یہ کیا, مجھے پہلے نااہل کروایا, مجھے میری سیٹ سے اتروایا, اس کے بعد مجھے جیل بھجوایا, پھر مجھے باہر بھجوا دیا. تو مطلب اس کا تو پھر انتقام جو ہے اگر دل میں ہو تو وہ نہیں لیتا میں, یعنی وہ نہیں, لیکن جو کچھ اپنے دور حکومت میں یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حساب جو ہے وہ دے دیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بنتا ہے, ہو سکتا ہے اس کا یہی مطلب ہو. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ جو ججز ہیں ان کا یہ کہنا بنتا تھا, کیا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ بات کہیں؟ تو میں آپ کو اب یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ججز ہیں ان کے بیچ میں اب کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں. سر یہ جو ابھی آج کل چل رہے ہیں نا, اس میں ان کیسز کے دوران عدالت میں 2-3 جج آمنے سامنے ہوئے تو ان کے بیچ کا ذرا آپ سوچئے. میں صرف 2-3 لائنوں میں بتاؤں گی, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے ڈائلاگ چل رہا ہے. آپ فوجی عدالتوں کے معاملے پر اپنی رائے دے چکے ہیں, آپ کو بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. لطیف کھوسہ صاحب نے جج صاحب کو یہ کہا. میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ, کیا کر لیں گے آپ؟ جسٹس طارق مسعود نے لطیف کھوسہ کو جواب دیا, میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ, کی کر لو گے پائن تسی. انہوں نے کہا اعتراض پر فیصلہ پہلے ہونا چاہیے, آپ نے بینچ میں بیٹھنا ہے یا نہیں؟ اعتزاز احسن. میں نہیں کرتا, سماعت سے انکار, آگے چلیں. جسٹس طارق مسعود ہیں جی, انہوں نے یہ کیا ہے, کر لو جو کرنا, جو میری مرضی ہوگی میں کہوں گا. مطلب شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے, وہ انڈے یا بچے دے, اس کی مرضی ہے. تو انہوں نے کہا کر لو جو کرنا. نہیں میں دیتا جواب, نہیں میں کرتا یہ, نہیں میں وہ کرتا ہوا, میں جج ہوں بھائی, کتنے آ گئے تسی. وہ کہتے ہیں ایک وہ چلتی ہے, کیا کہتے ہیں, ایک مثال چلا کرتی ہے پاکستان میں کہ وکیل کر لیا, مہنگا وکیل کر لیا, پاگلو سیدھے سیدھے جج کرو. چلیں اب ہم جب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور سپریم کورٹ کا ہی معاملہ پائیں. عدالتوں کے معاملے بہت زیادہ آ رہے ہیں, میں آپ کو بتائی دیتی ہوں. فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت. ٹرائل جو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا تھا وہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا گیا. یعنی سپریم کورٹ کی طرف سے, عدالت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو سویلینز ہیں ان کے ٹرائل جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چلیں گے. وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا عدالت کی طرف سے. دیکھ لیں, مطلب اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں یا وہ نہیں تو فیصلہ ہی نہ دیں. ایسا ہوا کچھ یوں ہے کہ جسٹس طارق کا بینچ سے الگ ہونے سے انکار ہو گیا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا, اور اس میں جو ہے کافی بحث و مباحثہ ہوا ہے
اور وہ یہ تھا کہ جو سویلینز ہے سلمان اکرم راجہ کیونکہ ہیومن رائٹس کے بہت بڑے وہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، یہ خلاف ورزیوں کا انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ تو اس کے اوپر جج صاحب نے آگے سے ان کو کہا ایک تے اے لے کے بہ گیا سانو، ایک تے انسانی حقوق کے جو معاملات ہیں سانو لے کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کہا جج صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو۔ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں بالکل۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اٹارنی جنرل جو ہے دوران سماعت ہیرنگ کے دوران غصے میں آ گئے اور کہا جب نوٹس نہیں تو اعتراض کیسے سنا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فوجداری کیسز میں کوئی فیصلہ دوسری جانب کو نوٹس کیے بغیر معطل نہیں ہوتا۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنے جو تھے دلائل اس میں انہوں نے کہا کہ عدالت ٹرائل جو ہے نل اینڈ وائڈ قرار دینے کا فیصلہ ہمیں سنے بغیر جو ہے وہ سسپینڈ نہیں کر سکتی، پھر وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بھرپور قسم کی ایک لمبی سماعت ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت، ٹھیک ہے جی، ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے ساری گفتگو اور ساری صورتحال، کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچا دیں جو کہ ہمارے آنے والے مستقبل کا پتہ بتا رہی ہیں۔ اور اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ جو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو اور اس کو ایسا محسوس ہو کہ اب جو ہے آرمی کے خلاف وہ جو ایک کیمپین اور جو وہ ہے ایک سلسلہ وہ اگر تھوڑا کم اس طرح کرنے کی کوشش کریں کہ اب اگر کسی بھی طرف سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا تو چلو ایک بار پھر جو ہے وہ آرمی کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے، آرمی چیف خاص طور پر، کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ آرمی چیف سے ان کو ایسا لگتا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ شاید وہ خلاف ہے ان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت خان صاحب نے ان کی مخالفت کی تھی، ان کا تھا نہیں انہوں نہیں بنانا ہے، اس کا مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ میرے پاس آئے تھے کہ پہنے ہو رہی ہے تو یہ جو ہے یہ کرپشن ہو رہی ہے تینوں پھڑو، تو وہ ناراض ہو گئے تھے، ہیں آپ کون ہے یہ کہنے والے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے پی ٹی آئی تھوڑی نچلی بیٹھے، جو اچھل کود ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں مجھے ایسا بالکل نہیں لگ رہا اور جو کہے ہیں وہ جیل میں جاری رہیں گے، اور پھر وہ موقع آئے گا کہ جس وقت جو ہے وہ پاؤں شاؤں پکڑنے کی باری آئے گی تو پھر پاؤں شاؤں بھی پکڑ لیے جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے فیبرری میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں تمام جماعتیں حصہ لیتی ہیں، اور اگر پی ٹی آئی بھی اس میں جاتی ہے تو پی ٹی آئی اور عمران خان کا جو اس وقت ایک پبلک میں جو سپورٹ ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کون سی جماعت جیتے گی اور کون وزیر اعظم بنے گا۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا یا بلاول وزیر اعظم بنے گا، اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے وزیر اعظم کون بن سکتا ہے۔ تو فائن، رک جاؤ، ابھی دیکھ لیں گے آگے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تب تک کے لیے نہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔